السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات انوار فطرت صاحب سے کروا رہے ہیں۔ انوار فطرت صاحب شاعر ہیں اور نظم کے حوالے سے ایک معتبر نام ہے۔ السلام علیکم انوار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انوار صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ۔ طبیعت اب بہتر ہے آپ کی؟ ہم پر تھوڑی بہتر ہے پہلے سے۔ انوار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ علامات جو ہے وہ عطا کیے۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے ہوئے، میرا کیا شکریہ ادا کرنا، میں تو ایک ایسی معمولی سا آدمی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب دوست جانتے ہیں، اور سب دوست جو ہیں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، سب بہت پیار یہ کرتے ہے ہیں۔ واقعی الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آباد رکھے اور اپنی امان میں رکھے ہمیشہ، یہ میں جانتا ہوں۔ یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یس بالکل۔ انوار صاحب میں آپ سے کیا سوال کروں اور کیسے کہاں سے بات شروع کروں، لیکن چلیں بات شروع کرتے ہیں نظم کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے۔ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ یار یہ عالم فاضل لوگوں سے پوچھنے والی باتیں ہیں۔ ہم نے جب شعر کہنا شروع کیا تھا، پتہ نہیں شروع کیا بھی کہ نہیں، تو اس وقت ہم نے یہ تھوڑی سوچا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم اسے شروع کریں، اسے آغاز کریں۔ تو بس ایسے ہی جی نے چاہا کہ یہ ایسے اس جملے کو اگر ایسے کر دیا جائے تو وہ کیا بنے گا، تو وہ اس طرح سے کر دیا تو محسوس ہوا کہ یہ تو اچھا لگ رہا ہے۔ اس سے پھر وہ آغاز ہو گیا۔ اور شاعری کیا ہوتی ہے، یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ علماء کا کام ہے اس کا جواب ڈھونڈنا۔ اب ویسے وہ جواب دینے کی کوشش سبھی کرتے ہوں گے، لیکن واقعی اس کا جواب دینا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے۔ اس میں سمجھ لیں کہ ہم عام جو روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو خوبصورت انداز میں ادا کرنا، یہ ہوتی ہے میرا خیال میں۔ ہم تو شاعری اسی کو کہتے ہیں کہ ایک سیدھی سیدھی سی بات ہے، اس کو سیدھے سیدھے سے نہیں کرنا، اس میں آپ کا اندر اس میں شامل ہونا چاہیے، تب کئی بات بنتی ہے۔ درست۔ انوار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو ادب سے وابستگی ہے یا آپ کا شاعری سے شغف جو ہے وہ کیسے اس میدان میں آئے ہو، کیسے شروع ہو؟ اچھا، ویسے ہوتا تو اکثر یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے، اکثریت وہ غزل سے آغاز کرتے ہیں، آغاز غزل سے کرتی ہے اکثریت، اور پھر آگے چل کے وہ اپنے لیے دوسری لائن کوئی نظم کی طرف سلپ ہو جاتا ہے، کوئی غزل ہی کو تھامے رکھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ میں نے تو دراصل بچپن میں میرے پاس سہولت تھی ریڈیو کی، گراموفون کی، توا ریکارڈ جو ہوتے ہیں ان کی تھی، گانا سننے کا بہت شوق تھا میرے پاس۔ حالانکہ ہم وہ اجڑ قسم کے پٹھان لوگ تھے، انگوٹھا چھاپ، لیکن یہ سہولت تھی میرے پاس اور میں ریڈیو بہت سنتا تھا، گانا بہت سنتا تھا۔ پہلا رجحان تو میرا وہ گانا لکھنے کی طرف، گانے سے پھر آغاز ہوا، اور وہاں سے پھر کہیں چلتے ہوئے نظم رستے میں آ گئی، پھر غزل بھی آئی، پھر اس میں ایک عرصے کے بعد پھر افسانہ بھی آ گیا، اور لکھا کام تھوڑا تھوڑا ہی کیا ہے ادھر بھی۔ گانا تو خیر بہت ہی کم، کچھ تھوڑے سے عرصے تک رہا ساتھ میرے،
اور کیا لکھا تھا وہ کبھی محفوظ ہی نہیں رکھا. اچھی خاصی چیزیں ضائع ہو گئی ہیں میں نے کبھی محفوظ نہیں کی. اور غزل ایک پورا دیوان میں بیرون ملک گیا, میرے دوست جانتے ہیں, وہ تھا میرے ساتھ, اور وہاں سے واپسی جب میری ہوئی تو وہ نہیں تھا میرے پاس. وہ ایک بار ایک علاقے میں سیلاب آ گیا, اس میں وہ بہہ گیا, اور بھی بہت کچھ. تو خیر وہ سارے کام تھوڑے تھوڑے کیے ہیں. افسانہ بھی تھوڑا سا لکھا ہے, تھوڑی سی غزلیں بھی کہی ہیں, تھوڑی سی غزلیں بھی کہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میرا آغاز ہوا گانے کی طرف سے, لائٹ جو گانا ہوتا ہے اس طرح سے ہوا آغاز آپ کا. تو انوار صاحب یہ بتائیں کہ گانا موسیقی سننا جو ہے اس سے لگاؤ ہونا جو ہے یہ تو بذات خود ایک فنکارانہ روح کی نشاندہی ہے. تو آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کا آباء و اجداد کے بارے میں بتائیں اور اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی بتانا. یار وہ کہانی تو پورے ناول کی کہانی ہے. میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ میری پیدائش ادھر کی ہے, راولپنڈی کی, اور بنی محلے میں بنی میں ایک علاقہ ہے کرتارپورہ, وہاں کی میں پیدائش ہوں. اور بہت ہی بچپن, یعنی گود میں سمجھیے آپ, یہاں سے مجھ کو لے گئے ملتان میں میری پرورش ہوئی زیادہ تر. وہاں میں میٹرک تک میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہاں ایک جو بعد میں گورنمنٹ کالج بن گیا, ایمرسن کالج تھا. ایمرسن کالج میں مجھے فرسٹ ایئر میں داخلہ ملا, تو وہ وہاں سے پھر فیملی واپس ادھر آ گئی راولپنڈی. وہاں سے مجھے گورنمنٹ کالج میں مائگریشن کروانا پڑا. اس طرح سے ہم ادھر آ گئے. یہاں پہ میں نے بس سمپلی بی اے کیا ہے, بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے. لیکن جب میں نے بی اے کیا تو اس وقت اسی کو بہت ہی اعلیٰ تعلیم سمجھا جاتا تھا. بہرحال یہ رہا میرا تعلیمی کیریئر. اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ گورنمنٹ کالج میں آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے جب آپ نے بی اے کیا تھا تو آپ کے یہ دوست ہیں جو ادبی دوست, اب آپ کی جو رفاقت تھی ان کے ساتھ؟ نہیں, ان میں سے کوئی میرے دوست نہیں تھے. یہ دوست میرے بنے بہت بعد میں, کہ چونکہ میں آپ کو بتایا نا, میں ساری دوستیاں اس لیے بچپن کی جو ہے وہ ملتان میں ہیں. اچھا درست. ہاں, تو یہاں میرے دوست بعد میں جب میں آیا تو یہاں میرے ایک دوست ہوتے تھے اسحاق خان, فرضی تخلص کیا تھا, فرضی, تو وہ میرے دوست بنے. یہ شخصیت جو ہے اسحاق خان, یہ نصیر احمد ناصر کے برادر نسبتی ہیں, یعنی سالہ ہیں. صحیح. ان سے یہاں پر ہوئی, پھر یہاں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہیں استاد غلام رسول طارق صاحب سے ملاقات ہو گئی. پھر یہاں طفیل ناز بھٹی صاحب سے ملاقات ہو گئی. غلام حسین راز اس علاقے میں رہتے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. اور ایک یوسف سرحدی یا یوسف ثانی تھے, ان سے بھی ملاقات. یہ سب لوگ لکھنے والے تھے. استاد غلام رسول طارق تو خیر بڑی شخصیت تھے. نثار ناصر نثار ناظم مرحوم ان کے شاگرد تھے. ڈاکٹر رشید امجد صاحب ان کے شاگرد تھے. مظہر الاسلام صاحب ان کے شاگرد ہیں. اللہ تعالیٰ زندگیاں دراز کرے. آمین. ہاں, تو اب تو خیر سارے گزر گئے. یہ اپنے علی محمد فرشی, یہ شاگرد, یہ باقاعدہ شاگرد ہیں غلام رسول طارق صاحب کے. میں کچھ شاگرد نہیں بنایا ہوں, کبھی مجھ سے کہنے لگے انوار تم ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, کچھ شاگردی کی ضرورت نہیں.
اس سے یہ کہہ کے تو بٹھاتے تھے مجھے، بلاتے تھے، گھر بلاتے تھے. بہت وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا، لیکن اس طرح سے شاگردی کا شرف حاصل ہوا علی محمد فرشید صاحب کو یا فرشی صاحب. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں، سمجھیے کہ 71 72، جیسے 73 74، یہ سنین تھے. اسی میں ہماری ملاقات نصیر احمد ناصر سے کروائی، اسحاق خان فرزی نے. پھر بعد میں اسحاق خان فرزی تو ان کو تو مل گیا اسکالرشپ، ان کو تو ڈاکٹریٹ کے لیے بھیج دیا گیا تھا کیلیفورنیا. وہ ادھر چلے گئے تھے. تو بہرحال بعد میں پھر ان سے ملاقاتیں اب بھی ہیں، لیکن اب بیچ میں آ گئے ہیں ہمارے نصیر احمد ناصر. نصیر احمد ناصر اور مجھ میں اتنی قربت ہوئی کہ وہ سب پیچھے رہ گیا. تو ادب یہ تو چلے دوستی تھی، آپ کو یاد ہے پہلا شعر آپ نے کب کہا اور کہاں کہا؟ میں نے کہا نا کہ وہ گانا تھا کوئی شعر ایسے. اچھا. ہاں، تو وہ کیا گانا تھا وہ بالکل یاد نہیں ہے. ایک تو ویسے میرا حافظہ مشکوک ہے، بچپن ہی سے ایسا ہی ہے حافظہ. ہماری فیملی میں بیماری چلتی ہے الزائمر کی. اب جیسے وہ میرے بھی تھوڑی زیادہ ترقی کر گئی، ڈیولپ ہو رہی ہے، تو ایک دن وہ سارا شفاف ہو جائے گا. ویسے بھی یاد نہیں رہتا. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر ادب کا تو کوئی ابتدائی تو سلسلہ ہوگا نا، موسیقی سے آپ کو شغف تھا اور آپ سنتے تھے؟ اصل میں میرا شغف جو تھا وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں تو موسیقی کا رسیا آدمی تھا. تو میں کوشش بھی کی، میرے پاس مواقع تھے اس وقت، لیکن چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پختون لوگ ہیں، تو وہ مثلاً ملتان میں جہاں چوک شہیدہ میں میرا گھر ہے، باہر نکلتے ہیں جب سڑک پہ ہم، تو سڑک کے پار مرحومہ اقبال بانو کی حویلی تھی، بہت قریب ہے. پھر یہ تھا کہ ہم صبح کو جب جاتے تھے اسکول سے پہلے ہماری ٹیوشن کی ایک کلاس ہوتی تھی. وہ اصل میں ہماری اس لیے کلاس بن گئی کہ سوریا ملتانی کر جس شخص سے انگریزی پڑھتی تھی وہ شاہ ماسٹر صاحب تھے. شاہ ماسٹر، میں نام تو مجھے آج بھی یاد ہے. بڑے ہینڈسم آدمی تھے، بڑے خوبصورت سے سفید، اور ہاکی فٹ بال کے بہت بڑے کھلاڑی تھے اپنے زمانے میں، قومی ٹیم میں کھیلتے تھے. تو وہ خیر ہاں، تو وہ اصل میں ان کو پڑھاتے تھے، لیکن ان کو ٹائم ایسا تھا کہ وہ میری ڈیوٹی بھی دیتے تھے، یعنی مجھے اسکول پہنچانا ہے. تو وہ پہلے جا کے سوریا ملتانی کر کو انگریزی کی کلاس ہوتی تھی، مجھے بھی بٹھا لیتے تھے ساتھ، تم بھی بیٹھو، دیکھو یہ باجی کیا کرتی ہیں دیکھو. تو وہ میں ان کو دیکھتا رہتا تھا. سوریا ملتانی کا اس وقت جوان خاتون تھیں، دبلی پتلی، بہت خوبصورت، سامنے بہت ہی اچھی شکل تھی اور بڑی مہربان سی خاتون تھی. تو میرے پاس یہ مواقع تھے. وہی ان کی گلی جو تھی اقبال بانو کی، اس گلی میں باقی اساتذہ بھی رہتے تھے، بہت سے اساتذہ رہتے تھے. بیبی کوترا اس محلے کو شاید کہتے ہیں. تو میں تحاشا دیوانگی کے ہاتھ، چھوٹا سا تھا، میں گاؤں گا تو ماموں نے پھر میری پٹائی کی. اچھا میراثی بنو گے تو لوگ میراثی
یوں ہمارے ارمانوں پہ مان گئی۔ اوس پڑ گئی اور ہم کبھی موسیقی سیکھ نہیں سکتے. لیکن یہ جو سننے کا جنون ہے یہ اب بھی ہے. اور میں ادب کم پڑھتا ہوں. اب تو خیر یہ آ گیا ہے موبائل، گانا زیادہ ہی سنتا ہوں. کلاسیکل بھی سنتا ہوں، سیمی کلاسک بھی سنتا ہوں. تو نام دیں گے اپنے کوئی پسندیدہ موسیقاروں کے، گلوکاروں کے، اور زبان کے حوالے سے بتائیں کون سی زبان کا میوزک جو ہے آپ زیادہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ پٹھان ہیں تو پشتو میوزک کے حوالے سے کوئی بات ہوگی یا نہیں، آپ صرف اردو میوزک ہی سنتے نہیں میں اصل میں نا سنتا تو میں ساری موسیقی ہوں. میں پشتو بھی سن لیتا ہوں. اچھا اردو تو خیر اردو ہے، پنجابی بھی سن لیتا ہوں. اس کے علاوہ جو دیگر زبانیں ہیں، بھوجپوری ہے جیسے، اور اس قسم کی زبانیں جو سمجھ میں نہیں بھی آتی ہیں ان کو بھی سنتا ہوں، ان کو بھی انجوائے کرتا ہوں. اور غیر ملکی زبانیں جو ہیں، مثلا ملائی موسیقی ہے، چائنیز موسیقی ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی زبانوں کی، انگریزی کی موسیقی ہے. مثلا میں ایک زمانے میں ایبے اور بونیم کو بہت سنتا تھا اور اب بھی سنتا ہوں. ہاں ہاں، مجھے وہ بہت اچھی چیزیں لگتی ہیں. وہ جیسے ریورز آف بیبیلون وغیرہ، اور یہ ون وے ٹکٹ، اور اس میں بہت سی بانی ایم کی چیزیں ہیں. اور اس کی ہیں دوسرا کون سا بتا رہے تھے بانی ایم اور ایبے. پھر ان کے کچھ عرصے کے بعد پھر بوائے جارج وغیرہ آ گئے. پھر ایک بہت بڑی ہستی آ گئی جو فکسن نہیں وہ اس سے گانے کوئی، میں اچھا وہ بڑا انقلاب لے کے آیا. وہ امریکن گانے والا مائیکل جیکسن. اسی کی بات کرو، ہاں جیکسن، مائیکل جیکسن. اچھا ہاں، تو وہ مائیکل جیکسن کو بھی سنتا ہوں. لیکن وہ بہت ہڑبام والی چیزیں میں نہیں سنتا، سن نہیں سکتا. کانوں میں ایسے دھستی ہیں. خیر بر صغیر کے حوالے سے بتائیں، بر صغیر میں جو ہمارے موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، یہ تو آپ نے بتایا کہ موسیقی، اور صحیح بات ہے جس طرح کی نظم آپ کہتے ہیں اور کیا کمال نظم کہتے ہیں، اس حوالے سے تو یہ ساری چیزیں مطلب بیسک جو خام مال ہے یا بیسک جو ٹریننگ ہے. دیکھیے موسیقی اور ردم کے بغیر تو آگے چیزیں چل ہی نہیں سکتی. اور پھر منفرد چیزیں، موسیقی تو صحیح بات ہے یہ بنیادی خام مال ہے ایک اچھے پروڈکٹ کے لیے جو کہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن بر صغیر میں کوئی اسپیسیفک بتائیں گے، پاکستان میں بتائیں گے کہ موسیقار ہاں کن موسیقار کو آپ اچھا گلوکار؟ ہاں ہاں ہمارے یہاں تو شروع ریکارڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے گوہر جان سے. جی صحیح. وہ گوری خاتون تھی یہاں رہ گئی اور انہوں نے کمال حاصل کیا اس میں. سمجھا تو آج تک ان کو یہی جاتا رہا کہ وہ آرمینین تھی، لیکن وہ آرمینین نہیں تھی، وہ انگریز تھی. وہ ادھر ہی رہ گئی، پر ادھر ہی انہوں نے زندگی گزار دیا. وہاں سے تو ہمارے پر ریکارڈ میں موسیقی جو ہے وہ پہلی بار آئی. اور اس میں بھی دیکھیے بہت سے ایسے ان کے بعد بھی ایسی خواتین موسیقار، خواتین اور مرد ہیں جن کی ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی، اور ہوئی بھی ہیں تو ضائع ہو گئی. محفوظ بھی ہے. تو ان میں مطلب واقعی ایک نام بہت بڑا نام ہے. جیسے آپ بڑے غلام علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں. اب میں ایک بات تو اعتراف کرتا چلوں، مجھے موسیقی اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یہ کون سا راگ ہے یا اس میں کون سی باریکی ہے، وہ مجھے نہیں معلوم، میں بتا ہی نہیں سکتا. یہ بتا سکتا یہ مجھے اچھی لگتی ہے. اور شاید ہی کوئی ایسا کوئی پختہ موسیقی کا کوئی پیس ہو جو مجھے اچھا نہ لگتا ہو. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب وہ آوازوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، عجیب عجیب طریقے سے وہ ادائیگیاں کرتے ہیں اور عجیب مسحور کر دیتے ہیں انسان کو. سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، بس ایک جادو سے ہمیشہ کام نہیں جاتا ہے. تو وہ اب بھی ہے.
اسی طرح وہ ابھی بات کر رہے تھے بڑے غلام علی خان صاحب کی، اسی طرح سے وہ ابھی حال کی ایک خاتون ہیں، وہ ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، کیا بات ہے. وہ ایک کمال کی خاتون ہے. یعنی وہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بڑے غلام علی خان صاحب کی ٹکر کی جو خواتین میں ہیں وہ ملکہ موسیقی ہیں روشن آرا بیگم صاحبہ. وہی ایک ایسی خاتون ہے جو اس کو ٹچ کرتی ہیں، اور ایک بار وہ ثابت بھی کر دیا کہ یہاں 5 روزہ ایک موسیقی کی کانفرنس ہوئی لاہور میں. اس میں 5 دن کا پروگرام تھا. پہلے دن اس میں ملکہ موسیقی نے گایا، اور اس کے بعد بڑے غلام علی خان صاحب نے گایا، واہ ہو گئی. اگلے دن بڑے غلام علی خان صاحب کو پہلے موقع دیا گیا، انہوں نے پہلے گایا، بعد میں اب وہ آ گئی ملکہ موسیقی، اور ملکہ موسیقی نے جب گایا تو وہ سمجھ باندھ کے رکھ دیا. لوگ رنگ جم نہیں پایا بڑے غلام علی خان صاحب کا. اور وہ فارغ ہوئی تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی امان میں رکھے. دعا دی اس کے لیے کہ تم بہت اچھا گانے والی ہو، بہت اچھا گانے والی ہو. تو مطلب ہے اس طرح سے پتہ نہیں یہ بات کیوں بیچ میں آ گئی. نہیں، ابھی آپ بات بتا رہے تھے نا روشن آرا بیگم کے حوالے سے، یہ آپ کی پسندیدہ اور جو آپ اپنے ہاں، اس کے علاوہ مزاج کے حوالے سے. خواتین میں تو بڑی بڑی اچھی آوازیں ہیں. وہ بیگم اختر ہیں، اور گوہر جان کا تو میں نے ذکر کیا. گوہر جان کی تو بہت کم چیزیں ہیں، اور جو ہیں بھی ہیں وہ کوئی ایسی آڈیبل اتنی اچھی نہیں ہے وہ کہ وہ جو آوازوں سے تاثر پیدا کرتی ہیں چیزوں میں وہ کچھ سمجھ میں آ سکے. لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں. مطلب اس وقت کا آپ اگر حال کا ذکر کر لیں تو لتا منگیشکر اور ان کی بہنیں، اور ان کے ساتھ جو لارڈ فلم میں کام کرتی ہے، یہ لائٹ موسیقی کی طرف آ گئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہماری نور جہاں ہیں. نور جہاں ایک بہت بڑا خاتون تھی. وہ تو پاکستان میں ہونے کی وجہ سے ان کو شاید، میں ویسے محسوس کرتا ہوں، شاید وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. تو یہ ہماری نالائقی ہے. سمجھیے کہ ہم اس کو اتنا نہیں اٹھا سکے جتنا ہم یہاں رہ کر لتا جی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لتا جی بہت اچھی خاتون ہیں، کیا شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پائے کی آپ نور جہاں، میڈم نور جہاں کے حوالے سے آپ بات کریں. میڈم نور جہاں کے پائے کی نہیں ہے وہ تو خود بھی اعتراف کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک فنکار جو ہے، اس کی عظمت ہے، بہت بڑی بات ہے. ہاں، یہ لتا جی کی عظمت ہے. وہ مانتے ہیں کہ ہاں. اور برملا اظہار کیا انہوں نے. وہی کیا ایک بار کیا گانا تھا، لیکن میں تو صبح روز سنتی تھی، میں تو صبح یہیں سے آغاز کرتی ہوں. بڑی بات ہے. ہاں، اعتراف. سر یہ تو ہو گیا آپ کا پسندیدہ موسیقی کا حوالہ. لیکن موجودہ دور میں نور جہاں کے بعد، میڈم نور جہاں کے بعد جو اب آج کل کی موسیقی آ رہی ہے اس کے بارے میں. یار دیکھیے، ایک مہناز ایک آئی تھی، بہت اچھی آواز تھی، بہت ہی عجیب آواز تھی، بہت خوبصورت. پھر وہ ایک اس وقت موجود خاتون ہے، اس نے خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیا، اور یا یوں سمجھیے کہ دوسروں نے کر دیا. نصیب لال، جی، بہت اچھی آواز، اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا گلا عطا کیا تھا. پتہ نہیں اس نے کیا کیا، صحیح ہے. کوئی پیسے کے چکر میں آ گئی یا کوئی
یہ جو غنڈہ قسم کے فلم لائن میں گھسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ہتھے چڑھ گئی، کچھ ہوا وہ تباہ ہاں کر بالکل دیا وہ چیز رہی نہیں نا. ہاں حالانکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا گراف اوپر جانا چاہیے تھا. اوپر جانا چاہیے تھا. ان کی ریاضت جو ہے نا اس کے مطابق ان کو مطلب اب ان کا ایک پوزیشن بننی تھی، کیونکہ اس طرح کی کمپٹیشن بھی نہیں تھا جس کے لیے کہ وہ گانا اس کے گائے. لیے بہت ہموار تھا میدان، بہت صاف، لیکن کیا کیا انہوں نے سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ شروع میں جس طرح کی اٹھان تھی ان کی وہ بہت کمال تھی. وہ کمال تھی، اور جس طرح کی موسیقی پروڈیوس ہوئی انہوں نے جس طرح سے گایا بڑا درد میں بڑی دلسوز طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپنی امپریشن بھی دیا. یس یس. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ والی بات ہے کہ اور صاحب نظر جو ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاں وہ ہاں وہ نچلا درجے پہ خود کو لے گئے ہیں. بہت معمولی گانے والی جو ہوتی ہیں ایسی وہ اپنے پیڈسٹل سے گر گئی نا. ہاں گڑوی والی ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو خیر پیدائش ہے. ریشما بھی تو گڑوی والی تھی، کتنا بڑا نام ہے. تو وہ وہاں ٹکے ماری میں چلی گئی. بالکل ایسے ہی ہے. اور میل سنگرز میں میل سنگرز میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں کلاسیکل گانے والے ان کا تو خیر ذکر ہی کیا کرنا ہے. ہاں ان میں جو دوسرے جو گانے والے آئے ہیں ایک کا منا ڈے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. منا ڈے کے بعد پھر پیچھے چلتے ہیں بس ان کے احمد کمار ہے، جیسے رفیع ہیں، طلعت محمود ہیں، ایک زمانہ تھا ان کا بھی. اپنی اپنی جگہ پہ سب نے، مکیش وغیرہ سب نے اچھا کام کیا ہے یار. ہمارے یہاں ایک نوجوان پیدا ہوا تھا، اس اوپر نے وفا ہی نہیں کی، اس کے ساتھ بیچارے کو بہت ہی جلدی لے اڑی. اخلاق احمد بہت خوبصورت آواز کا آدمی تھا، بہت کھلی آواز. اور مجھے ہمیشہ اس پہ معلوم نہیں کیوں نہیں اس پہ لکھا لوگوں نے کہ وہ رفیع جیسی اس کے اندر ایک ہاں وہ تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا. اور ساون آئے تو ان کا جو گانا تھا وہ تو بالکل امر ہو گیا. پشتو موسیقی کے حوالے سے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہم جس وقت چھوٹے تھے، وہ جس ریکارڈنگ میں بات کرتا ہوں جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا نام ہوتا تھا، سندرے کہنے والا تھا یہ سبزلی. آپ کو یاد ہے پتہ نہیں، بہت سے لوگوں کو یاد نہیں. سبزلی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. یس. وہ جس زمانے میں یہاں پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جب قائم ہوا، پشاور ریڈیو اسٹیشن قدیم ریڈیو اسٹیشن، وہ تب سے وہاں انٹر ہوئے تھے گانے کے لیے سبزلی. اس کے بعد پھر مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا کہ بڑا نام آیا، بڑا نام پھر اس کے بعد اچانک فلموں کا جب دور شروع ہوا، پشتو فلموں کا دور، اس میں پھر خیال محمد وغیرہ آئے. خیال محمد بڑی خوبصورت آواز کا ایک آدمی تھا. پھر وہ اس سے ہوتے ہوتے آگے چل کے ٹکر کیا ہے، سردار احمد ٹکر. سردار ٹکر بھی اس کی موسیقی، ان کا اسٹائل، حالانکہ ان کا ایک ڈفرینٹ اسٹائل. سردار علی ٹکر. ہاں. پھر یہ نوجوان آوازیں ہیں، بڑی جاندار آوازیں ہیں. وہ تو لیجنڈ میں آتے ہیں، وہ تو لیجنڈ میں آتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. حالانکہ وہ اس طرح سے نمایاں نہ ہو سکے سردار علی ٹکر، لیکن ان کا ٹیلنٹ اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی جو پشتو موسیقی کو سمجھتا ہے یا جس نے تھوڑا سا بھی اگر اس کو سنا ہے اور اس کو موسیقی کا علم ہے، مطلب موسیقی کے بارے میں اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی واقفیت ہے کہ اس سر کو سمجھے، آواز کو سمجھ سکے، تو یہ نام تو امر ہونے والے نام. جی بالکل، جی واقعی. ان کا فلیور، ان کا مزاج
وہ گانے کی ان کی آواز جو ہے نا بالکل، ان کا ڈائلیکٹ بھی تھوڑا پشتو سے چینج تھا، ڈائلیکٹ تھوڑا سا چینج تھا، وہ بالکل پشتو والا ڈائلیکٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی پشتو موسیقی میں ان کا معتبر نام ہے۔ ایک نام مجھے اور پشتو میں یاد آتا ہے، فطرت ناشناس، سنا آپ نے؟ جی بالکل سر۔ فطرت ناشناس پتہ نہیں کیا بات تھی یار، مجھے بہت پسند آتا ہے، پتہ نہیں اس وقت موجود ہے یا نہیں، شاید انتقال ہوئے، سنا گلے کا کینسر ہو گیا تھا اس کو، تو وہ ایک کمال آواز تھی یار، اتنی بھاری بھرکم آواز میں سر پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت ہی سریلے انسان تھے فطرت ناشناس۔ ان کا عربی گانا، فارسی گانا، ان کا پشتو گانا، اردو بھی گاتے تھے، لیکن اردو میں وہ کاپی کرتے تھے، مثلاً سہگل، کے ایل سہگل وغیرہ کو کاپی کرتے تھے، حالانکہ وہ دیکھا جائے تو جتنا عالمانہ حیثیت تھی ان کی، وہ سہگل سے زیادہ آگے کے آدمی تھے، لیکن بہرحال سہگل ایک قیام پاکستان سے پہلے کا ایک بڑا نام تھا، تو وہ سہگل کو کاپی بھی کرتے تھے، پھر سہگل سے بڑے آدمی تھے، یہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں، دعوے سے اس لیے کہتا ہوں کہ جو مجھے ہارٹ وہ کرتا ہے، سہگل مجھے میرا پسندیدہ گانے والا ہونے کے باوجود مجھے اتنا نہیں کھینچتا ہے جتنا فطرت ناشناس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون اور تھی، وہ ایران سے آئی تھی، وہ یہ جب سمٹ کانفرنس ہوئی تھی نا بھٹو صاحب کے دور میں، اس دور میں وہ شاہ ایران کے ساتھ شاید آئی تھی، بہت خوش شکل بھی خاتون تھی، وہ ایرانی خاتون تھی، ہاں، مادام گوگوش۔ ہاں صحیح صحیح، انوار صاحب آپ تو پوری ہسٹری آپ کے تو مجھے پتہ نہیں ہے، اور یہ گوگوش کا تو بہت نام تھا، طوطی بولتا تھا ان کا۔ اچھا، اتنے اثرات اس نے چھوڑے تھوڑے سے عرصے میں، اتنے اثرات ہیں اس کے، خانم ہاں گوگوش۔ خانم گوگوش، تو وہ اتنے اثرات ہیں یار اس کے تھوڑے سے عرصے میں،